اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں، اور اس میں نارمل روٹین کے کام جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ کچن میں کیک بن رہا ہے اور روٹین کا کھانا جو بن رہا ہے، تو یہ ریسیپیز بہت ایزی سی ہیں، آپ پلیز یہ دیکھیے۔ اور کھانے کی ریسیپیز بھی ایسی ہیں جو ہر کوئی بنا لیتا ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ چلے میں ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کرتی ہوں۔ تو آپ ویڈیو کو انجوائے کریں۔ اس میں بھی کیک بنا رہی ہوں، اور ابھی اس کے بعد میری دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ بھی کیک بنائیں گی، ان کی اپنی ریسیپیز ہیں۔ تو بچوں کی ہالیڈیز ہیں تو ان کی ہوتی ہے کوشش کہ وہ کچن میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں۔ بچے پسند کرتے ہیں جو چیزیں کھانا، ان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اس کو بنانا بھی سیکھیں۔ تو چلیں آپ ویڈیو کو انجوائے کریں، اور ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ ایک اچھے سے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو جی آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ اور یہ جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ پاکستان میں ہم لوگوں کو جس طرح سے، جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو جس طرح سے اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا، اسلام کی جو تعلیم دی جاتی تھی، بس ایک ہماری اسلامک اسٹڈیز کی بک ہوتی تھی جس کو ہم اسلامیات کہتے تھے، اور وہ نرسری سے 1 سے لے کے تھرو آؤٹ ایئر 10 تک، اور اس کے بعد پھر کالج میں بھی وہ سمپل سی جو بک تھی وہ تھی۔ اس میں کوئی اتنی ڈیٹیل میں جو تھے وہ کانسیپٹ اسلام کے نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو ان کو اس طریقے سے ہمیں ایکسپلین نہیں کیا جاتا تھا کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، ہمارے دل میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اور ہم اپنے مذہب اسلام سے محبت کریں، اور جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو دل سے ان سے پیار کر کے، ان کو مان کر ان کے اوپر عمل کریں۔ پاکستان میں گھروں میں ماحول بھی اسلامی ہوتا ہے، اور اسکولوں میں بھی اسلامی ماحول ہوتا ہے، اور بس یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ کر اڈاپٹ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ایک اسلام کی جو روح ہے، جو دین کی روح ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہمارے اسلام کی، ہمارے مذہب کی ہم سے ڈیمانڈ ہے، اس کو ہم کئی دفعہ پوری زندگی پورا نہیں کر سکتے۔ میری بھی روٹین کچھ ایسی ہی تھی، میں نے اسلام کے متعلق پڑھا بھی، میں نے اس کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن آپ یقین کریں کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی عملی طور پر یہ چیزیں ابھی تک میرے عمل میں نہیں تھیں، اور مجھے ہمیشہ ایک خلا سا محسوس ہوتا تھا اپنے اندر کہ ہر چیز پتہ ہونے کے باوجود اس پر نہ تو اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے میرے سے، اور نہ ہی میں اس طریقے سے اس کی اہمیت کو سمجھتی ہوں۔ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اپنے عمل میں تو آتی تھیں، لیکن ان سے اللہ تعالیٰ، ان سے ہمارا دین، اس کی روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان تمام چیزوں کے ذریعے، وہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس نعمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے لیے ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کہ ہمیں تو یہ چیزیں ساری جیسے سمجھے پلیٹ میں رکھ کر دی گئی ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو میں بات آپ سے کر رہی تھی کہ ہم اسلامی گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بس دین اتنا ہی ہے، اور ہم کچھ اسی طریقے سے اپنے ارد گرد والے سب لوگوں کو فالو کرتے بھی لیکن سب سے ضروری چیز جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا، مطلب انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور اس کے میننگز کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، تو ایک ایک آیت کے اندر اتنا ڈیپ جو ہے وہ میننگز ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور میں قرآن پاک کا ترجمہ الحمدللہ میں نے پڑھا ہے، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہوں، اور اب یقین کریں کہ ہر سال جب دورہ قرآن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دورہ قرآن میں ایک قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کو بہت ہی تیزی کے ساتھ کوئکلی جو ہے وہ اس میں سے گو تھرو ہوا جاتا ہے، اور بس یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن پاک کا جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ ایک دفعہ سے اس کو جو ہے دہرا لیا جائے۔ اور جب بھی میں دورہ قرآن کی کلاسز لیتی ہوں، میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ جب بھی میں قرآن پاک سنتی ہوں، اس کا ترجمہ سنتی ہوں، اور اس میں بالکل تھوڑی سی جو کوئی آیات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جن کی ایکسپلینیشن ضروری
ہوتی ہے وہ ہلکی سی کر دی جاتی ہے، اتنی ایکسپلین ڈیٹیل میں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ یقین کریں مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ آیت میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیا میں جو بھی ہم لوگوں کو بات بتائی ہے، یہ پہلے تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچی تھی، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، قرآن پاک کی کرامات ہیں، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ آپ جتنی دفعہ اس کو سنتے ہیں اتنی دفعہ آپ اس میں سے ایک نئی چیز کو لرن کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جیسے میں نے یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے، اچھا اس سے پہلے اس آیت کو میں نے اس طریقے سے سمجھا تھا، آج تو مجھے اس کی اس طریقے سے سمجھ آئی ہے۔ تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور جب سب مل کر بیٹھتے ہیں، سب خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، تو جو آپ کی ایک گروپ کی شکل میں یا ایک ایسی محفل میں بیٹھ کر لرننگ ہوتی ہے، وہ ویسے انڈیویجولی نہیں ہوتی ہے، یا آپ ویسے آن لائن چیزیں سن لیں تو وہ والی لرننگ یا وہ والی ایک چیز آپ کے اندر نہیں آتی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ رمضان پھر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر دورہ قرآن جگہ جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں، تو کسی نہ کسی دورہ قرآن کو آپ ضرور جوائن کیجئے۔ آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ آپ میری بات مانیں اور ایک دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے اس کو سن کر اس کو دیکھیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب واقعی ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے جو ہے وہ جو چیز چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہے، اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی اگر اچھی گزاری تو اس کے انعامات کیا ہیں، اور اگر زندگی ہم نے برائی سے گزاری، گناہوں پر گزاری، تو اس کی سزا کیا ہے۔ یہ وہی رب کریم ہے جو ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیتا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے، ہمیں ہمارے سے کسی چیز کو پردے میں نہیں رکھا گیا۔ جنت ہے تو اس کے تمام احوال کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں، اور اگر جہنم ہے تو اس کو واقعی اس طریقے سے اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز پیدا کر دے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کرنے والے ہوں کہ ہمارا رب ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہماری ہی بھلائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارا ہی فائدہ کر کے ہر چیز کو ہمارے سامنے بالکل ایکسپلین کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر جب قرآن پاک میں آپ گزشتہ اقوام کے احوال پڑھتے ہیں، دوسرے انبیاء کے اقوام کے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے نبی کون سی قوم کی طرف آئے اور ان کو کیا ہدایات کیں، یا قوم نے کیا نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر کیا عذاب آئے، یہ صرف اسی لیے ہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں۔ پہلے جو قریش تھے، کافر تھے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اساطیر الاولین ہے، یعنی کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، یہ تو تم پرانی جو ہے وہ زمانوں کی کہانیاں سنا رہی ہو، تو ان لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ آج کل ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں دوسری قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ان سے ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو چیزیں ہمارے لیے نہیں، یہ تو عذاب ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن یقین کریں کہ ان کی کہانیاں یا ان کے قصے اور ان کی جو سارے واقعات ہیں وہ بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جان لیں کہ اگر ہم بھی اسی روش کو اختیار کریں گے اور ہم بھی اگر اسی رستے پہ چلیں گے تو ہمارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ آپ یقین کریں کہ صرف سمجھنے والی بات ہے، وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چشم دیدہ ور پیدا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ والی نظر، ہمارے اندر وہ والا شعور پیدا ہو جائے کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے کیا اعمال ہیں اور ان اعمال کا کیا نتیجہ ہے۔ آج جب میں مسلمانوں کے حالات دیکھتی ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کڑتا ہے، ہمارا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ ہمارے ہی اپنے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق بالکل نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے اندر پھوٹ ڈالنے کے تمام جو جتنی کوشش وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، بے شک وہ عام سطح پر ہو، ذاتی سطح پر ہو، انڈیویجولی ہو، یا وہ ایک قوم کی سطح پر ہو۔ تو اس چیز کو دیکھ کر ہمیشہ دکھ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پھر انہی سب چیزوں کا جو خمیازہ ہے وہ ہمیں کس طریقے سے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ یہ چیز محسوس کی ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ کو اگر پڑھا جائے اور اس طرح کی گیدرنگز کے ساتھ اگر جڑا جائے، اور اگر اس طرح کے کوئی نہ کوئی چیز آپ کی زندگی میں رہے، آپ کسی نہ کسی چیز سے ان ٹچ رہیں، تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ جس چیز پر ہم اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں گے، وہی چیز اسی رخ میں ہماری زندگی جو ہے وہ گزرنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ دین سے جڑیں گے، اگر آپ قرآن پاک کو سمجھیں گے، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم حاصل کریں گے، تو ہمارے لیے یہ دیکھنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ہم سے راضی ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں اور کہیں سے پتہ نہیں چل سکتی ہیں، صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے پتہ چل سکتی ہیں۔ اس لیے ہماری حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں، اور اس سے بھی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم پیرنٹس ہوتے ہیں، جب ہم ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ دوسری جو زندگیاں
ہوتیاں ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر دیکھیں ہماری ذمہ داری تو ڈبل ہو جاتی ہے نا، ہماری ذمہ داری تو بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ہم نے ڈالا ہوگا تو تبھی ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کی تعلیمات دیکھ سکیں گے۔ اگر ہم خود اسلام سے دوری اختیار کیے بیٹھے ہوں گے تو ہم ان کو کیسے یہ چیز بتا سکتے ہیں۔ اور ویسٹرن کنٹریز میں، جیسے کہ میں یہاں پہ آسٹریلیا میں ہوں، یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے۔ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اگر دین کو فالو کرتے ہیں تو بچے جب یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے ان سب کو سمجھنا، دیکھنا، کرنا، ان کو ایک عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے ایک ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے، دادا دادی، نانا نانی ہوتے ہیں، بچے ان کو دیکھ کر بہت کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف آپ کی اپنی ایک انڈیویجول جو ہے فیملی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اپنی جو ہے وہ دین کے اندر اسٹرانگ جو ہے وہ بیس ہوگی، آپ کا دین کا نالج اچھا ہوگا، تو بچے تو ان ملکوں میں بہت کئی دفعہ ایسے عجیب کویسچنز کرتے ہیں کہ آپ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ آپ اپنے آپ کو علم سے آراستہ رکھیں، اپنے آپ کو اس طرح رکھیں کہ آپ بچے کوئی کویسچن آپ سے کرتے ہیں یا کسی آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو آپ ان کو سیٹسفائی کر سکیں۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہوگی۔ اگر بچے کبھی ایسا کویسچن کر دیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس میں امبیرس ہونے والی یا اس میں غلط بات بتا دینے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ایکسکیوز کر لیں اور انہیں بولیں کہ میں اس چیز کی انفارمیشن لے کر تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی یا بتاؤں گا کہ اس کا اصل جواب کیا ہے۔ تو وہی بات جیسے میں آپ سے کر رہی تھی، آپ پلیز اس چیز کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں، اور رمضان پاک آ رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن جو ہے وہ رمضان ہی میں نازل ہوا تھا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کی جو ہے وہ سمجھ بوجھ ہمیں ہو اور ہم اس چیز کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکیں، اور جتنی زیادہ ہم ان سے محبت کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ تو میں بس آپ سے صرف اتنی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اتنی سی جو ہے وہ میری آپ کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ پلیز اپنی زندگی میں بے شک روز کی ایک آیا یا بے شک 2 آیا، جو بھی آپ کی مطلب ایزیلی جو آپ کر سکتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کریں۔ ایک تو تلاوت قرآن پاک ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے متن جو قرآن پاک ہے اس کو تو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے میننگز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے سے کیا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشینری ہو اور اس کا مینول جو ہے وہ نہ ہو، تو ہم ایک مشینری ہیں، انسان ایک مشینری ہے اور اس کا مینول جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک میں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور وہ اپنے اس مینول قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم نے کس طریقے سے اپنی اس مشینری کو استعمال کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، جو میں تھوڑی سی اچھی باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ ان کو سمجھے ہوں گے، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی ایک چیز کے اوپر آپ ضرور عمل کریں گے، اور اگر آپ عمل کریں گے تو میرے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اس کا ثواب، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ تو مجھے آپ کی ویسے تو یوٹیوب پہ سپورٹ چاہیے، لیکن مجھے اس سے بھی بڑھ کر یہ سپورٹ چاہیے کہ آپ کسی میری ایک بات پر عمل کریں تو آپ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں اور آپ کی اپنی زندگی بھی جو ہے اس کو فائدہ پہنچے۔ تو جزاک اللہ خیر، آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں کوشش کروں گی آگے رمضان ہے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔